اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 مارچ 2015 کو ہم جبرائیل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک فکری فورم اور نشست کا ابتدا کر رہے ہیں، جس کے تحت یہ ہوگا کہ اس ملک کے لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کو عام فہم زبان میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور ان میں یہ شعور پیدا کرنے کے لیے کہ اپنے مسائل کو حل کرنا ان کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ ایک سلسلہ شروع کر دیا جائے گا، جس کے اندر اصل میں کردار کی تعمیر سازی پہ یہ متعلق ہے اور اس کے اتنے پہلو ہیں کہ ویسے بھی ہر ذی شعور اور سمجھدار انسان جانتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اس بحیثیت قوم کے ہم لوگ اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اس سلسلے کے لیے اس سلسلے کا ہم نے عنوان جو رکھا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ موضوع کو چنا، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہیں، بحیثیت ملک کے یا بحیثیت پورے مسلمانوں کے ہم پہ جو پستی اور زوال ہم پہ آیا ہوا ہے، اس سے نکلنے کا کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اس چیز کے لیے بے شمار مسلح ریفارمر اور دانشور اور کتابیں لکھنے والے اور یہ اپنی اپنی علم و دانش سے لوگوں کو آگاہ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز لوگوں پہ اثر نہیں کر رہی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مالی طور پہ مسلمان ملکوں میں بھی اب پسماندگی اور شدید غربت تو کم ہو رہی ہے اور تھوڑی تعلیم بھی آ رہی ہے، لیکن یہ تعلیم جو ہے یہ تربیت کا کوئی پہلو پیدا نہیں کر رہی۔ یہ تعلیم آ رہی ہے، روزگار بن جاتا ہے اور روزگار کے نتیجے کے اندر کچھ خوشحالی آ رہی ہے اور کچھ ٹیکنالوجی آ رہی ہے، کچھ صنعت، تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مدعا حاصل ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم قوموں کی برادری کے اندر جتنا فرق آ جائے سال کے بعد اس فرق سے بھی ہمارا فرق اور زیادہ ہو جاتا ہے، ہم اور پیچھے رہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اور پیچھے رہ رہے ہیں۔ اصل میں انسانی مزاج کو اور قوموں کے عروج کو اگر دیکھا جائے تو ہم اس کو 3-4 شعبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کسی قوم کی برتری یا کسی ملک کی یا کسی گروپ کی یا کسی مذہب کے گروپ کی، اس کو ایک تو آپ فوجی لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا اس کے پاس ہوائی فوج اور آرمی اور نیوی کتنی ہے اور ایٹمی اسلحہ کتنا ہے۔ دوسری چیز آپ کی اس کی صنعتی بیس کو دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور اس کے اندر کارخانے اور صنعت و حرفت وہ خود بنا رہے ہیں، نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں اور دنیا کو پیش کر رہے ہیں، لہذا ان کا روزگار کا سلسلہ اور صنعت کا سلسلہ اس میں بھی وہ دنیا کے لیڈر بن جاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر اس کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس اور عدلیہ اور اسی سے متعلقہ قانونی ادارے، وہ کتنے فعال ہیں، کتنے ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ اور چوتھا جو سب سے بڑا مسئلہ جس میں مسلمان انتہائی پیچھے رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ سماجی محاذ کے اوپر جس کے اندر قوم نے بحیثیت مجموعی غریب اور امیر نے مل کے ایک پروجیکشن دینی ہے، اس کے اندر ہم سب سے کمزور ہیں۔ ساری دنیا کی قوموں میں ہماری کمزوری کی یہ وجہ، حالانکہ قرآن اور حدیث کی تمام گائیڈ لائنز ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی لگتا ہے یہ کہ یہ ہمارے دلوں میں نہیں اتر رہی، یہ ہمارے دماغوں میں نہیں گھس رہی، یہ ہمیں عمل پہ ہمیں کچھ ایسی وقت آن پڑا ہے کہ یہ ہمیں عمل پیکار نہیں کر رہے ہیں۔ یہی سب سے مشکل مرحلہ اور یہی تمام قوموں کے لیے مسئلہ مشکل ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عمل کرنا ہو اور عمل پہ جو چیزیں چلتی، اور جب خاص طور پہ جب وہ جمود سے چلتی ہیں، جمود سے اپنے آپ کو حرکت میں لانا اور پھر اس میں مسائل اور مسائل میں نئی راہیں تلاش کرنا، اور اس دوران آپ کے اوپر دشمنوں کے وار شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر شیطانی وار شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو اوپر اقتصادی ناکہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان تمام سے نبٹنے کے لیے جو لایا عمل ہے وہ عام قوموں کے پلانرز کے بس کا روگ نہیں ہے۔ خاص طور پہ جب کوئی قوم شدید زوال کی گھاٹیوں سے اوپر جانا چاہے۔ ہماری ایک اور بھی مصیبت یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اس کو آپ مصیبت ہی کہہ لیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے تمام قومیں آپ کے اوپر بھوکے شیروں کی طرح پل پڑی ہیں، اور اس کے لیے ہم ترنے والا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن گئے۔ ہمارے عام
اسلامی اور عام اخلاقی جو ہمارے پیرائے اور زاوی ہیں وہ اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ اب ہم کہیں کے نہیں رہے. ہم ہر وقت اس کے نتیجے میں ہمیں دن بدن آپس میں اور ہمارے اندر خرابیاں اور کمزوریاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور اپنی خرابی اور کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے ہمارے ہاں صرف تان تشنی، وہ جو ہلڑ بازی اور جگت بازی اور اس طرح کی جو یعنی نیچ قسم کی عادات ہیں، ان کا فروغ ہو رہا ہے. ہم علم سے دور ہیں. ہم اپنے اوپر تو کوئی اپنے کردار کے اوپر کوئی عملی چیز نصب نہیں کرنا، اس کے اوپر چسپاں نہیں کرنا چاہتے، اس پہ عمل نہیں کرنا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے. اس ملک کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ ہر انسان دوسروں کو ٹھیک کرنے کا متمنی ہے. لوگ ٹھیک ہو جائیں، قوم ٹھیک ہو جائے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے، سیاستدان ٹھیک ہو جائے، جج ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن مجھے کچھ نہ کہو. ہماری یہ ایک تھیم ہے کہ دل میں ہم کہتے ہیں کہ بس جو میری تربیت کی اٹھان ہو گئی بس یہی فائنل ہے، مجھے کچھ نہ کہو، میرے عیب مت ڈھونڈو. لیکن دنیا کا ہر قوم، ہر گروہ، ہر بندے کا عیب میں تمہیں 2 منٹ میں نکال کے رکھ دوں. اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری اور یہی ہماری بربادی ہے. یہ ہماری بد عملی کی بہترین ایک نمونہ ہے اور یا بدترین نمونہ ہے. ہم نے اس سے نکلنا ہے کہ تمام اسلام اور تمام مذاہب اور تمام دانشور اور تمام اخلاقیات کے معلم جو تھے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو عمل کے اوپر مجبور کرتے رہے. عمل، عمل اور عمل اور محنت. محنت اپنے ہاتھوں کی کمائی یا محنت سے آج کے دور میں آپ ایک اور محنت کے اور ذرائع آ گئے، وہ علمی محنت ہے. جس طرح میڈیا ہے، دانشوری ہے، عقل و شعور ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر جسمانی محنت اس طرح کم ہے، دماغی محنت بہت ہے. اور اب جو اگلی سائنس آ رہی ہے جس کے اندر فوٹون فزکس ہے اور نینو ٹیکنالوجی، یعنی ایک سینٹی میٹر کا ملی میٹر اور ملی میٹر کا 10واں حصہ، پھر 100واں، پھر 1000واں، پھر لاکھواں حصہ. اب وہاں اتنے چھوٹے سائز کی چیزیں بنے. اس دور کے اندر اگر ہم وہی پرانی 3 صدیاں پرانی روش رکھیں گے تو ہم دنیا میں کہیں کے نہیں رہیں گے. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ہر آنے والا دن، مہینہ اور سال کے اندر ہم دنیا کے مقابلے میں اور پیچھے جا رہے ہیں. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ نئی کاریں اور نئی ٹیکنالوجی، نئی سڑکیں اور نئے پلازے جو بن رہے ہیں یا نئے لباس اور شادیوں پہ مہنگے خرچے سے ہم کہیں بڑی آگے کو چھلانگ لگا رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت کا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق، یہ کچھ نہ کچھ روزگار کے تو بہرحال فوائد ہیں. یہ روزگار کے فوائد ہیں، وہ ہم سارا کچھ رسموں میں اجاڑ دیتے ہیں. تو ایک رسموں سے مسلمان تباہ و برباد ہوتا ہے. اور ہندو کے 1900 سمجھے کہ 1930 سے پہلے ایک ہندوؤں کے اندر ایک سب سے مشہور بات تھی کہ مسلمان صرف 2 موقعوں پہ برباد ہو جاتا ہے، یا وہ شادی بیاہ کے موقع پہ یا وہ فوتگی کے موقع پر. اور یہی 2 موقع تھے کہ انتہائی پسماندہ اور غریب مسلمان قوم ہندو مہاجن سے قرضہ لیتی تھی، شادیوں کے اوپر لے لیتے تھے، فوتگی پہ لے، اور اس کی اتنی رسمیں تھیں، اتنی وہ رسموں سے باز نہیں آئے. صرف یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ قرضہ خرچہ زیادہ کرنے لگ گئے، اور وہ ایک دفعہ کا قرضہ میں جکڑا ہوا مسلمان دوبارہ آزاد نہیں ہوتا تھا. کوئی گھر گوا بیٹھتا تھا، کوئی زمین، کوئی معاشرت، کوئی دکان، لیکن یہ حرکتوں سے بات. تو یہ منفی حرکتیں ایک تو مسلمان چھوڑتا نہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جب 1929 یا 30 کے اندر پہلا شاید مسلمانوں نے بجٹ پیش کیا اور کچھ یہ ساہوکاروں سے مسلمانوں کو نجات دلائی اور قرض کو دینے کو قانونی طور پہ کچھ اس پہ بندش لگائی گئی اور کچھ ختم کیا گیا، تو یہ ہوا کہ کچھ ان کو چین آیا، کچھ اپنی یہ حرکتوں سے باز نہیں آئے. لیکن یہ چونکہ بالکل وہ ہندو مہاجن کے وہ قرض در قرض میں جکڑے ہوئے تھے، تو یہ اس سے کچھ ان کو سکھ نصیب ہوا، کچھ ان کو قدرت کہہ لیں، قدرت کی طرف سے کچھ سکھ نصیب ہوا. تو ہماری قوموں کے ہم اس موضوع پہ چلیں گے کہ ہم ذلیل و خوار اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر بے شماری کمزوریاں، خامیاں، کچھ مجبوریاں، کچھ وہ اتنی زیادہ ہیں کہ جب تک ہم ان کو سمجھیں گے نہیں، ان کا ادراک نہیں کریں گے، سمجھنے کے بعد اس کے اپنی عادات اور اپنی معاشرت کی روشنی کے اندر اس کا حل سوچیں گے اور اس پہ اصلی چیزیں عمل کرنا شروع کریں.
اور عمل بھی یہ کام صرف پڑھے لکھے اور دانشور طبقے کے لیے مفقود نہیں ہے. اس کے اندر تمام غریب طبقات، تمام کم پڑھے لکھے طبقات، تمام ہنرمند، تمام لوگ جب تک اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے یہ ہم کسی فلاح کی منزل پہ نہیں چل سکیں گے. اور چونکہ یہاں زیادہ آبادی غریب ہے، زیادہ آبادی انتہائی تعلیم کے کم تعلیم یافتہ ہے، اور ان کی سوچ، سمجھ، شعور اور وہ عمل کرنے کی صلاحیتیں بھی اسی تعلیم اور شعور کے حساب سے ہیں، اور وہی پسماندگی کا سبب ہے. ان تمام طبقات کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم آگے لے کر چلیں، انہیں سمجھائیں اور عمل کے اوپر عمل